دیکھیے یہ جو گورنمنٹ این ڈی اے کی گورنمنٹ جس کو چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جینت چودھری سپورٹ کر رہے ہیں، یہ وقف بل انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ یہ وقف بل آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، 26، 29 کا گریو وائلیشن ہے۔ یہ وقف بل نہیں ہے بلکہ یہ وقف برباد بل ہے یہ۔ اور اگر چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان، جینت چودھری اس کی تائید کریں گے تو وہ اپنے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا جو بھی ان کے نیرو ریزن تائید کر رہے ہیں نریندر مودی سرکار کی، یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ مسلمانوں کی مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانخواہوں کو، ایویکیو وقف پراپرٹیز کو اور لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کریں گے تو انکروچرز کو ریوارڈ کرے گی، تو وہ اس کی یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سپورٹ تو کر رہے ہیں مگر کیا آپ 5 سال کے بعد جب جائیں گے جنتا کے پاس کیا جواب دیں گے ان کو؟ اب تو بہار کا چناؤ بھی ہے، تو یہ انکانسٹیٹیوشنل۔ ایک بات سمجھیے، وقف با یوزر سرکار نکال رہی ہے۔ ہندو دھرم میں مڈ با یوزر، ٹیمپل با یوزر الاؤڈ ہے، تو یہاں پر کیوں الاؤ نہیں کر رہے آپ؟ ہندو اینڈومنٹ بورڈ میں کوئی نان ہندو ممبر نہیں بن سکتا، تو یہاں پر آپ نان مسلم کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ اینڈومنٹ کا جو ٹرائیبیونل ہے اس کا ڈیسیشن کے خلاف آپ ریویو ڈالتے ہیں، یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپیل کریں گے۔ ہندو اینڈومنٹ بورڈ میں کمشنر، کوئی بھی ہندو اینڈومنٹ کمشنر کوئی پراپرٹی کو ڈکلیئر کر سکتا ہے ایز اے ہندو دھرم کی پراپرٹی۔ کلیکٹر کا کوئی رول نہیں ہندو اینڈومنٹ بورڈ میں، کیوں کلیکٹر کو لے کر آ رہے آپ؟ تو یہ سب جو چیزیں کر رہے ہیں نا، ایک ہی مقصد ہے، مسلمانوں سے نفرت، اور اس دیش میں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے تحت یہ ایک پروجیکٹ ہے جس سے مسلمانوں کو ان کے ریلیجن سے دور کرنا، ریلیجیس پراپرٹیز کو چھین لینا۔ ہمارا ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ جو چیزیں ہندو دھرم کے لیے، اینڈومنٹ بورڈ کے لیے صحیح ہے، یہاں پر غلط کیسے ہو رہی ہیں؟ وہ جو سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی میں کوئی نان سکھ ممبر نہیں بن سکتا، تو یہاں پر کیسا کوئی نان مسلم بنے گا؟ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آرٹیکل 25، 26، 29، 14 کا گریو وائلیشن ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے چندرا بابو نائیڈو کو، ابھی وقت ہے ان کے پاس سوچنا چاہیے کہ آپ کیا برباد کرنے کا پورا سہولت دے رہے ہیں بی جے پی کو آپ۔ Sir, Yogi Adityanath is saying that the Congress and opposition parties alike. See, you are not asking me the full what he said. What he said is that the Waqf board will declare any property as Waqf, right? Does this man he is the chief minister of a largest state of our India? How is a property declared as Waqf? The property is declared as a Waqf on the basis of the survey commissioner report. He is appointed by the state government. He is a senior one officer, senior more than the collector. After his report is given that this property is Waqf, the chief secretary of that state issues a gazette notification. On that gazette notification, a property is called a Waqf property. Now, is he saying that the gazette notification UP are all false? How can he say that? When it is a gazette notification of state government, the government is always in a continuous form. He's completely lying. These are all Waqf properties which a gazette notification is issued by the state government. On the basis of the state government, one property becomes a Waqf. You want to destroy Muslim property, you want to create disputes of masjids and mandirs, you want to create more social disharmony, then do it.